إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بہت سارے ساتھیوں نے مجھ سے رابطے کیے اور ان کا کہنا ایک ہی تھا، جب آپ کسی مضمون کو شروع کریں تو اس میں تعطل نہیں ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے، یعنی کسی اور جگہ آپ کا جمعہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ان دوستوں کا، ان کا احترام، ان کی محبت، ان کا جذبہ اور دین کے ساتھ ایک تعلق، لگاؤ، دلچسپی، مضامین کو توجہ کے ساتھ سننا، ان تمام چیزوں کی قدر کرتا ہوں اور ان کا مشورہ اپنے اندر ایک وزن رکھتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ فطرتاً جو ہی انسان کی عمر بڑھتی ہے، انسان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، جماعتی حلقوں کے ساتھ تعلق، وہاں بڑوں کے کہنے پر چلا جانا، یہ ایک طرح کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تعطل آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ ذہین لوگ ہیں، پچھلی بات کو یاد رکھنے والے ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اعلیٰ ہے، اسی طرح تمام دینی علوم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم بھی بلند اور بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء کا علم یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفات کا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی چند ذاتی صفات بیان کر چکا ہوں، اور بتا چکا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا انکار کیا یا تعویل سے کام لیا، ان کی مجبوری کیا تھی اور وہ لوگ کون تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات
جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے اور متصف رہے گا، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ یہ فرشتے ہیں، یہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر درجات دیے، کسی کا کچھ مقام، کسی کا کچھ مقام۔ اللہ فرماتا ہے منہم، ان انبیاء میں سے کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں من کلم اللہ، کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مخلوق کے ساتھ کلام کرنا قرآن کریم سے ثابت ہو گیا۔ کتنے مقامات ہیں، ایک دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی، کلام کیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اول ما یدعى یوم القیامت آدم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو آواز لگائیں گے، بلائیں گے یا آدم، آدم۔ آدم ایک دم اللہ کی آواز سن کر کہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کلام میں حروف بھی ہے، اللہ کی کلام میں آواز بھی ہے۔ حروف سمجھیں گے، آواز ہوگی تبھی تو آدم علیہ السلام آگے کہے گا لبیک و سعدیک، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ منع اللہ تعالیٰ کی کلام میں حروف ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام میں آواز ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لبیک و سعدیک، آدم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخرج باس جہنم من ذریتک، آج تیری اولاد میں سے جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے ان کو الگ کر، جہنمیوں کو الگ کر۔ اے اللہ میں تو نہیں جانتا کہ میری اولاد میں سے کتنے جہنمی ہیں، کون سے جہنمی ہیں، جہنم میں کتنے جائیں گے میری اولاد میں سے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتائے گا کہ جہنم میں کون جائیں گے، اور تعداد بتائے گا آدم تیری اولاد میں سے ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے گفتگو کریں گے، اس گفتگو کو لوگ بھی سن لیں گے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہے گا آدم آج تیری اولاد میں سے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں، اس اعلان کو سن کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ معصوم بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، معصوم بچے غم میں، بڑھاپا خوشی میں نہیں آتا، بڑھاپا اس طرح نہیں گھیرتا، بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ عورتیں جو حاملہ ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا، لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، آج کیا بنے گا؟
وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے گفتگو کرے گا۔ اللہ کا گفتگو کرنا، اس کے اندر آواز کا ہونا، لوگوں کو سن لینا ثابت ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کس طرح گفتگو کرتا ہے ہم نہیں جانتے۔ گفتگو کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ جس کیفیت کو ہم نہیں جانتے اس کے بارے سوال کرنا بدعت ہے۔ اگر اس سوال کی دین اسلام میں گنجائش ہوتی تو یہ سوال نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کرتے۔ مانا اس سوال کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ثابت ہوگی، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ کس طرح اللہ گفتگو کرتا ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ کی ذات کو لائق ہے، بس جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان اللہ کی ذات کو لائق ہے ویسے گفتگو کرتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس کا انکار کیا، اس کی بنیادی وجہ تشبیہ ہے کہ اگر ہم مان لیں اللہ کلام کرتا ہے تو تشبیہ لازم آ جائے گی مخلوق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازمی آئے گی۔ نعوذ باللہ، تھوڑا سا کام اور بڑھا کر کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا ہم مان لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہونٹ ثابت کرنے پڑیں گے، کیونکہ صاف ستھری گفتگو کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں آدمی کی گفتگو صاف ستھری سمجھ آ جانے والی۔ 3 میں سے ایک نہیں ہے، صاف ستھری گفتگو نہیں ہے۔ ایک ہونٹوں کا ہونا، دانتوں کا ہونا، زبان کا ہونا۔ پھر تو کہنے لگے ثابت کرنا پڑے گا اللہ کے ہونٹ ہیں، اللہ کی زبان ہے، اللہ کے دانت ہیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے اللہ کی کتنی مخلوق ہے، کتنی اللہ کی مخلوق ہے جنہوں نے اللہ کے حکم سے کلام کی، نہ ان کے ہونٹ تھے، نہ زبانیں تھی، نہ دانت تھے، اللہ کے حکم سے۔ تم اللہ کے لیے یہ چیز میں لازمی کرا دیتے ہو؟ اللہ کی مخلوق، اللہ کی کتنی مخلوق کہ میں آپ کو حوالے دوں جن کا کلام کرنا ثابت ہے، گفتگو کرنا ثابت ہے، جبکہ ان میں سے کسی ایک کی نہ زبان، نہ دانت، نہ ہونٹ، جبکہ وہ مخلوق ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تم خالق کے لیے باتیں کرتے ہو؟ قرآن کریم میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب مجرم آدمی اللہ کے سامنے آئے گا، گناہگار، زانی، چور، ڈاکو، لٹیرا شخص اللہ کے سامنے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا یہ گناہ تیرا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، یہ تو میرا گناہ نہیں، یہ گناہ نہیں، یہ گناہ تھوڑا میرا ہے۔ انکار کر دے گا، اپنے گناہوں کا انکار کر دے گا۔ جب وہ انکار کرے گا، جھوٹ بولے گا، تو قرآن کریم میں کیا آتا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مجرم لوگ انکار کر دیں گے ہم ان کے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے۔ اب 3 چیزیں بند ہو گئی جو گفتگو کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، اب اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ ہونٹ بند ہو گئے، زبان بند ہو گئی، دانت اندر ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم،
وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے پوچھے گا، تم بتاؤ دنیا میں تمہارے ساتھ یہ کیا کرتا رہا؟ ہاتھ گواہی دیں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ اس نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ہاں پاؤں تم گواہی دو، بتاؤ۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم، پاؤں گواہی دیں گے ہمارے اوپر چل کر کہاں کیا، کیا کیا کام کرتا رہا، کہاں کہاں کیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھوں کے ہونٹ ہیں، زبان ہے، دانت ہے، وہ کلام کر رہے ہیں، قرآن میں ہے، تم نے مانا، پاؤں گواہی دے رہے ہیں، پاؤں کو گواہی دینا، تم نے مانا، گواہی دینا کلام ہے، گفتگو ہے، پاؤں گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ کہاں کہاں ہمارے اوپر چل کے جاتا رہا، کیا کیا کرتا رہا، ٹوٹل رپورٹ پیش کرے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مہر کو ہٹا لے گا۔ اب اس کے ہونٹ کھل گئے، زبان کھل گئی۔ اب وہ شخص اپنے ہاتھوں سے کہے گا، اپنے پاؤں سے کہے گا، لما شہدتم علینا، قرآن ہے، لما شہدتم علینا، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا تھا، تم نے میرے خلاف گواہی دے دی۔ میری تو کوشش تھی کہ یہ جسم جہنم سے بچ جائے، لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہاتھ کہیں گے، پاؤں کہیں گے، ہم مجبور تھے، ہمیں خالق نے حکم دیا، اللہ کا حکم تھا۔ تو پتہ چلا اللہ کے حکم سے ہاتھ بولیں، تم اس کو مان لو۔ تم یہ چیلنج نہ کرو کہ ہاتھوں کا بولنا غلط ہے، ہاتھوں کے دانت نہیں ہے، زبان نہیں ہے، ہونٹ نہیں ہے، پاؤں کا بولنا مان لو، رب کے لیے کلام کرنے کے لیے یہ شرطیں لگاؤ، عقل سے کام لو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لَأَعْلَمُ حَجَرًا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لَأَعْلَمُ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآنَ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں آج بھی میں مکے کے اس پہاڑ کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ لَعَلَمُ حَجَرًا، فرمایا کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، کان یسلم علیہ، جو مجھے سلام کیا کرتا تھا، قبل ان ابعث، میرے اعلان نبوت سے قبل۔ اب یہاں اس حدیث پر غور کریں، عقل کو دین سمجھنے والوں، عقل کو معیار بنانے والوں، عقل کو بنیاد بنا کر قرآن و حدیث کا انکار کرنے والوں، اس حدیث کو عقل مانتی ہے؟ ایک پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کر رہا ہے، اس پتھر کے دانت ہیں، ہونٹ ہیں، زبان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اعلان نبوت سے قبل ابو بکر صدیق کو بھی پتہ نہیں تھا یہ نبی بننے والے ہیں، عمر بن خطاب کو بھی پتہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ پتھر کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ قبل ان ابعث کے الفاظ حدیث میں ہیں، میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے وہ سلام کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے قبل اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا تعارف پتھر کو کرا دیا، یہ کون ہے؟ انکار کر دو۔ پتھر کی گفتگو کرنا
نہ مانو۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر سے واپس آئے مدینے میں داخل ہونے سے پہلے احد پہاڑ سے گزرے، سامنے احد پہاڑ آتا ہے، تو وہاں نبی علیہ السلام نے صحابہ کو روک لیا اور کیا فرمایا؟ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، لوگوں یہ احد ایک پہاڑ ہے، ھذا جبل یہ ایک پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب میں کہوں اگر آپ سے کہ محبت کس سے کرتا ہے؟ آدمی دل سے، جس کا دل ہوتا ہے وہ محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے۔ محبت اور نفرت کے لیے دل کا ہونا شرط ہے۔ انسان محبت کرتا ہے، کون؟ جس کا دل ہے۔ نفرت کرتا ہے، دل ہے۔ نفرت کے لیے، محبت کے لیے دل شرط ہے، اور پہاڑ کا دل ہے۔ عقل نہیں مانتی، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، مسلمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے۔ بڑی صحیح بخاری کی بڑی معروف حدیث ہے، دوسری بھی کئی کتب میں موجود ہے، اکثر آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے، مسجد مکمل ہو گئی، تو آپ خطبہ دینے کے لیے، کیونکہ ممبر نہیں تھا، خشک کھجور کا ایک تنا تھا جس کو وہاں گاڑ دیا گیا تھا، خشک کھجور کا تنا تھا جس کو گاڑ دیا گیا تھا، اس پر نبی علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ رکھتے، اس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ کھجور کا خشک تنا جس کو گاڑا گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے اس خشک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک وقت آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کے لیے ایک بہترین لکڑی کا ممبر بنا لیا۔ جس دن ممبر بن گیا، ممبر کو لایا گیا اور کھجور کا وہ خشک تنا ایک سائڈ پر رکھ دیا گیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ دینا شروع کیا۔ جو ہی آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سنا فصاحت النخلۃ، فصاحت النخلۃ سیاح الصبی، ایک دم کھجور کا وہ خشک تنا رونے لگے۔ اب یہ خشک تنا ہے، کھجور کا خشک تنا ہے، صاحت النخلۃ سیاح الصبی، جس طرح ایک معصوم بچہ روتا ہے، ایک معصوم بچہ جو اپنی ماں سے جدا ہو جائے، ماں اس کو سائڈ پر بٹھا دے تو وہ رونے لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس تنے نے ایک دم رونا شروع کر دیا، پوری مسجد کے اندر موجود صحابہ کرام اس کے رونے کی آواز کو سن رہے ہیں اور روئے جا رہا ہے۔ عقل مانتی، آدمی روتا ہے کون؟ کس سے؟ زبان سے، منہ سے روتا ہے۔ آدمی اپنے کان سے نہیں روتا، ہاتھوں سے نہیں روتا، منہ سے روتا ہے۔ منہ میں ہونٹ بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہیں، دانت بھی ہیں۔ اس خشک تنے کا آپ کیا کہیں گے جو رو رہا ہے، جس کے نہ دانت ہیں، نہ زبان ہے، نہ ہونٹ ہے، رو رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے منکر مت بنو، عقل کو حجت مت بناؤ،
عقل دین نہیں ہے، عقل غلطی کھا جاتی ہے، عقل دھوکہ کھا جاتی ہے۔ دین اللہ کی وحی کا نام۔ خوش تنا نبی علیہ السلام کی جدائی پر زار و گدار ہو رہا۔ آگے حدیث میں کیا تھا؟ فَنَّاتَ عَلَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ رونے لگ گیا تو نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، آپ ممبر سے نیچے اترے۔ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، حدیث کے الفاظ ہیں فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، آپ نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ جس طرح دوست کو، عزیز کو، چاہنے والے کو سینے کے ساتھ لگایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے کھجور کے اس خوش تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، یوں ہی نبی علیہ السلام نے اس تنے کو سینے کے ساتھ لگایا تو اس نے حس کیا، جس طرح ایک معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، سینے کے ساتھ لگاؤ تو وہ آہستہ آہستہ رونا کم کر دیتا ہے، ہسکیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ آواز صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سنی، وہ اس طرح آوازیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف لائے اور آپ فرمایا لوگوں تم نے دیکھا یہ کھجور کا خوش تنا رو رہا تھا، میں نے اس کو سینے کے ساتھ لگا لیا، اگر میں اتر کر اس کو سینے کے ساتھ نہ لگاتا قیامت تک روتا رہتا۔ ثابت کرو، اس طرح کے ہونٹ ثابت کرو، دانت ثابت کرو، زبان ثابت کرو۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قرب قیامت جب دجال آئے گا اور زمین پر یہودیوں کو ساتھ ملا کر فتنہ پھیلائے گا، یہ یہودی دجال کی ٹیم ہے جس سے آج بھی مسلمانوں کے حکمران خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ یہ یہودی دجال کی ٹیم ہے، دجال جب آئے گا یہودیوں کے ساتھ مل کر فتنے پھیلائے گا۔ دجال کے کلا کما کرنے کے لیے، خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال کی کیفیت کیا ہو جائے گی؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح نمک کو پانی میں ڈالیں تو وہ پگھل جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال پگھلنا شروع کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بنو تمیم یہ قبیلہ ہے، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے جس کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، جس کے بارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہر دور میں حق پر رہیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ بنو تمیم قبیلے کے نوجوانوں کے تیر دجال کو چھلنی کرے۔ جس قبیلے کے حق پر رہنے کی بشارت کائنات کے امام محمد رسول اللہ دے، آج بھی وہ قبیلہ موجود ہے، آج بھی پوری دنیا کے مسلمان مقتدی ہیں، بنو تمیم قبیلے کے لوگ امام ہیں۔ آج پوری دنیا کے لوگ صفے بنا کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، عبد الرحمن سدیس آگے نماز پڑھا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ بنو تمیم قبیلے۔ میری سب سے پہلے جس وقت ملاقات ہوئی عبد الرحمن سدیس سے، ملاقاتیں کافی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ان کے دفتر میں حوالی میں وہ دفتر میں تھے، میں گیا
تو بات ہو رہی تھی بنو تمیم قبیلے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا شیخ یہ میرا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بنو تمیم قبیلے کے وہ صحابہ کرام جو ان کے آباء و اجداد سے، ان سے لے کر آج تک پورا شجرہ نسب لکھا ہوا۔ یہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہیں، عبداللہ بن سویل ہو، شیخ شریم ہو، یہ جتنے ائمہ ہیں ان تمام کا تعلق بنو تمیم قبیلے کے ساتھ ہے۔ قربان ہے نبی علیہ السلام میں ہر دور میں یہ حق پر رہے گے۔ آج حق کو پہچاننے کی میں کہا کرتا ہوں، ایک شکل یہ بھی ہے، بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کے عقیدے کو دیکھو، عمل کو دیکھو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حق کیا ہے، حق پر رہنے والے کون ہیں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام یہودیت کے خاتمے کے لیے اعلان کر دیں گے کہ زمین کی پشت پر جہاں بھی یہودی ملے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے مسلمانوں کے ڈر سے، مسلمانوں کے خوف سے بچنے کے لیے یہودی درختوں کے پیچھے، پہاڑوں کے پیچھے چھپ جائیں گے، چھپیں گے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس درخت کے پیچھے یہودی چھپے گا وہی درخت، جس پہاڑ کے پیچھے یہودی چھپے گا وہی پہاڑ، جس چیز کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا وہی چیز مسلمان کو آواز دے کر کہے گی۔ درخت بھی، پہاڑ بھی، پتھر بھی مسلمانوں کو آواز لگائیں گے۔ علماء سے پوچھے کیا کہے گا؟ یا مسلم، یا عبد اللہ، او اللہ کا بندہ او مسلمان، ھذا یہودی خلفی، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تعال فقتلہ، اس کو قتل کرتے ہیں۔ کیا ان درختوں کے ہونٹ ہوں گے، زبانیں ہوں گی، دانت ہوں گے؟ اللہ کی قدرت کے منکرو، اللہ کی قدرت کا انکار کرنے والوں، درخت آواز دے کر کہیں گے۔ درختوں میں یہ صلاحیت کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ بغیر یہودی بھی ایک انسان ہے، مسلمان بھی ایک انسان ہے۔ درخت کو کون بتائے گا یہ مسلمان ہے، اللہ کا وفادار ہے، یہ یہودی ہے، اللہ کا غدار ہے؟ کون بتائے گا؟ رب بتائے گا۔ اس کا انکار مت کرو۔ ایک بدبخت جاد بن درہم لعنت اللہ علیہ، جس خبیث نے یہودیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم میں تحریف کی، بہت بڑا خطیب تھا، بہت بڑا خطیب تھا، زمان میں بڑی تاثیر تھی۔ اس طرح کے لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تقدیم و تاخیر ہے، اہل علم غور کریں، تقدیم و تاخیر ہے۔ جہاں قرآن کریم میں کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو یہاں فعل مؤخر ہے، مفعول مقدم ہے، یعنی اللہ جو ہے، حالانکہ ہے تو یہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلمہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور موسیٰ مفعول بھی۔ اس نے کہا نہیں، اللہ جو ہے مفعول مقدم ہے اور موسیٰ کیا ہے؟ یہ فاعل مؤخر ہے۔ تو معنی یہ بنے گا اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کی، موسیٰ نے اللہ سے کلام کی۔ اللہ کو مفعول بنا دیا، موسیٰ کو فاعل بنا دیا۔ معنی کیا بنے گا؟ قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، اور ظالم نے کہا نہیں، فاعل مؤخر ہے، مفعول مقدم ہے، اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کی بلکہ موسیٰ نے اللہ سے کلام کی۔ وقت کے گورنر
خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ کو کسی نے بتایا کہ جعد بن درہم کی خباثت یہاں تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک پہنچ چکی ہے، تعریف سے کام لے رہا ہے۔ قربانی کے دن قریب تھے، خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے گورنر نے کہا عید کے دن جس طرح قربانی کے جانور کو باندھ کر قربان گاہ میں لایا جاتا ہے، اس خبیث جعد بن درہم کو باندھ کر میرے مصلی کے سامنے بٹھا دیں۔ عید کے دن جعد بن درہم بدبخت کو، اس فتنے کے بانی کو، عقلیات کو دلیل بنانا، قرآن و حدیث کو چھوڑ دینا یا تعویل کرنا، اس کو قربانی والے دن باندھ کر مصلی کے قریب بٹھا دیا۔ خالد بن عبداللہ رحمہ اللہ نے نماز پڑھائی، عید کی خطبہ دیا، آخر میں کہا ایھا الناس ضحوا تقبل اللہ ضحایاکم، مسلمانوں جاؤ، تم میں سے جس نے جو قربانی کا جانور خرید کیا ہے جاؤ ذبح کرو، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے، اور جاتے جاتے میرے جانور کو بھی دیکھ لو۔ فإنی مزاحم بجعد بن درہم، آج میری قربانی کا جانور یہ جعد بن درہم ہے، میں اس کو ذبح کروں گا یہیں پر، جو کہتا ہے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل نہیں بنایا تھا، اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کی تھی، خبیث اللہ کی کلام میں تعویلیں کرتا ہے۔ اس وقت اس نے خالد بن عبداللہ نے فوراً فارغ ہو کر اس کو عیدگاہ کے اندر ذبح کر کے رکھ دیا۔ یہ علاج ہے ان لوگوں کا جو قرآن و حدیث میں عقل کو معیار بنا کر تعویلات کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم